ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیسے خلافت عثمانیہ کے جانشین سلطان محمد اول نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کیا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے آبنائے باسفورس، بحر مارمورا اور شاخ زریں کے سمندری پانیوں سے گرا ہوا تھا، اور کشتیوں کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا، جس کو ضرورت کے وقت ڈھیلا کیا جاتا تو جہاز اندر آ سکتا تھا، اور اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تو راہ مسدود ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف دو بلند و بالا فصیلیں تھیں جو بحر مارمورا سے لے کر شاخ زریں تک چلی جاتی تھی۔ یہ دونوں فصیلیں متوازی تھیں، ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ ان دونوں متوازی فصیلوں کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان میں سے جو اندر والی فصیل تھی اس کی بلندی 40 فٹ تھی اور اس پر برج بنے ہوئے تھے جن کی بلندی 60 فٹ تک پہنچتی تھی۔ باہر والی فصیل کی بلندی تقریباً 25 فٹ تھی اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ناظرین، ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوجی نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے، حصون اور فصیلیں عطا کر دی تھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے۔ ناظرین، 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ وہ اس کے بارے مکمل معلومات رکھتا تھا، اس کے محاصرہ کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے تھے، اور خود جا کر شہر اور اس کی فصیلوں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ کر چکا تھا۔ سلطان نے ایڈریانوپل اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستہ کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کی قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ایڈریانوپل سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلہ پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے، جمعرات 26 ربیع الاول 6 اپریل سن 1453 کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھی۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائیں، اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اسے اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی فضا گونج اٹھی، اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ ناظرین، دوسرے دن سلطان نے بڑی فوج کو مختلف یونٹوں کی صورت میں شہر کی بیرونی فصیلوں کے سامنے مامور کر دیا۔ اس فوج کو 3 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے ریزرو کی صورت میں متعین کیا گیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئیں۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر مامور کیا تاکہ وہ جنگی کارروائیوں پر نظر رکھیں۔ اسی دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا گیا تاکہ بڑی زنجیر کی وجہ سے یہ کشتیاں شاخ زریں تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، بلکہ جو کشتی بھی آگے بڑھی اور قریب جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا گیا۔ البتہ عثمانی بحریہ بحر مارمورا میں عمرہ کے جزیروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، بیزنطینیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤ پر لگا دی، فوجوں کو فصیلوں پر تقسیم کر دیا اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کر دیا۔ سلطانی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا۔ محاصرے کے ابتدائی دنوں سے ہی عثمانیوں اور شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوجیوں کے درمیان جنگ میں کوئی چیز مخل نہ ہوئی۔ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی۔ عثمانی توپ خانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا، اور اس کے گولے اور خوفناک آواز بیزنطینیوں کو دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ توپ خانہ کی گولہ باری سے فصیلوں میں کئی جگہ شگاف پڑ گئے تھے، لیکن مدافعین نے بہت جلد ان رخنوں کو دوبارہ بھر دیا اور فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ ناظرین، یورپ سے مسیحی امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی۔ جنیوا سے جو امداد آئی اس میں 5 بحری جہاز بھی تھے۔ اس بحری لشکر کی قیادت جنیوا کا سپہ سالار جسٹین کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ 1000 کے قریب رضاکار بھی تھے جو یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان بحری جہازوں کی عثمانی بحریہ کے ساتھ مد بھیڑ ہوئی، لیکن وہ بیزنطینی دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جہازوں کا پہنچنا تھا کہ بیزنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور جسٹن کو شہر کا
دفاع کرنے والی پوری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا فتح قسطنطنیہ کی جنگ کا ایک چھوٹا سا آغاز۔ فتح قسطنطنیہ کی آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔